چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر واحد، ہم نے حدیث کی تعریف اور حدیث کی اقسام اور حدیث کی حجت ہونے کو پڑھا۔ ہم نے کہا پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر، حدیث متواتر اور خبر واحد۔ متواتر کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ ہر زمانے ہر دور میں اس بات کو بیان کرنے والے اتنے ہوں کہ ان سب کو جھوٹ پر اتفاق کر لینا کیا ہمیں عقل اس کو نہ مانتی ہو، کہ سب یا تو یہ کہ سب جھوٹے ہیں اس کو بھی نہیں مانتی ہو، نہ یہ کہ ان سب نے ایکا کر لی اس بات پر کہ ہم نے یہ بات ایسی کرنی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو جہاں پہ ایسی بات ہو کہ سب کو جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر کیا ہے، متواتر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ کوئی ایسا شہر جس میں آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں اتنی باتیں کی کہ آپ کو اگر کوئی کہے کہ وہ شہر اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ نہیں کہو گے۔ وہ تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یار تم نے دیکھا ہے، تو ہاں آپ یہ کہیں گے کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اتنے لوگوں نے ہمیں بتایا، اتنے لوگوں سے ہم نے اس کے بارے میں سنا کہ ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ سارے لوگ جھوٹے ہوں یا سب کے سب نے جھوٹ پر کیا کر لیا ہو، اتفاق کر لیا ہو۔ یہ تو ہوگی متواتر، ٹھیک ہے۔ اور خبر واحد کیا ہے؟ خبر واحد اور متواتر کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ متواتر کا ایسا درجہ ہے جیسا کہ کوئی چیز آپ نے خود آنکھوں سے دیکھی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھیوں والے واقعے کے بارے میں کہا کہ کیا آپ نے ہاتھیوں والے واقعہ نہیں دیکھا؟ کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود کہا کہ آپ نے دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اتنی مشہور بات تھی کہ دیکھنے سے جتنا یقین حاصل ہوتا ہے اس کے سننے سے بھی اتنا ہی یقین حاصل ہو گیا۔ تو یہ ہے خبر واحد، خبر متواتر۔ متواتر کی تعریف اور متواتر کی اقسام ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب آگے ہے خبر واحد۔ خبر واحد وہ خبر و حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں یا کچھ ادوار میں یا کسی ایک دور میں حد تواتر سے کم ہوں، خواہ ایک ہو یا دو ہوں یا تین ہوں یا ان سے کچھ زائد ہوں۔ یعنی کسی زمانے میں اس خبر کے اوپر کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اس کو روایت کرنے والے تواتر کی حد سے کم ہو گئے ہیں، اس کو روایت کرنے والے تواتر کی حد سے کیا ہو گئے ہیں؟ کم ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد۔ واحد کا مطلب تو ایک ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک ہو، ایک کم از کم درجہ ہے، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، لیکن چار بندوں کی خبر بھی تو متواتر نہیں ہوتی نا۔ متواتر کے لیے تو چار بندے ایسے اتنے لوگ ہوں کہ سب کے سب معتبر بھی ہوں اور سب کو یا بہت زیادہ ہوں کہ سب کو جھوٹا سمجھنا یا عقل اس کو جھوٹا نہ سمجھتی ہو۔ تو خبر واحد کا لفظی لحاظ سے ترجمہ کریں گے تو مطلب ہے کہ ایک کی خبر، لیکن اصطلاحی اور اس کی جو حدیث میں اس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو مراد یہ ہے کہ کسی ایک زمانے میں یا ایک سے زائد زمانوں میں اتنے لوگ اس کو روایت کرنے والے نہ ہوں کہ جتنے لوگ تواتر کی حد تک پہنچنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کو یہ نہیں ہے کہ خبر واحد ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ اگر خبر دینے والے قابل اعتماد اور ثقہ لوگ ہوں، ثقہ یعنی معتبر ہوں، تو سننے والے کو کہی ہوئی بات کے سچا ہونے کا گمان غالب یعنی ظن غالب ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خبر واحد دلیل ظنی ہوتی ہے، یعنی وہ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے۔ خبر متواتر کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ یقین کا، یعنی جو آدمی جس کو اگر خبر متواتر پہنچ جائے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات ایسی ہے۔ کتنا یقین ہوتا ہے؟ اتنا ہی یقین ہوتا ہے جتنا کسی چیز کو آنکھوں دیکھ لینے سے یقین ہوتا ہے۔ لیکن خبر واحد سے یقین کا فائدہ نہیں بلکہ ظن غالب کا فائدہ دیتا ہے۔ ظن کیا ہوتا ہے؟ ظن کا کیا مطلب ہے یہ آگے آ جائے گا۔ ظن اگر زویں سے ہو تو زوا سے ہو تو ظن الگ چیز ہے، اور زا سے ہو تو الگ چیز ہے۔ زا سے ہو تو وہ تو یہاں پہ مراد نہیں ہے، وہ تو عورت کو کہتے ہیں ظن، وہ تو ہمارا مراد نہیں ہے۔ جو تو زوا والا زوا ہے نا، اس سے جو ظن ہے وہ قرآن پاک میں استعمال بھی ہوا ہے اور اس کے کئی معنی ہیں، وہ آگے تفصیل سے آ جائیں گے۔ تو خبر واحد کیا دیتی ہے؟ ظن غالب کا فائدہ دیتی ہے، جبکہ خبر متواتر دلیل یقینی ہوتی ہے کہ اس کو سن کر کہی ہوئی بات کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لہذا وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ لفظ ظن کے بارے میں تفصیل آئے گی، وہ آ گئی ہے۔ یہ لفظ ظن کا استعمال قرآن پاک میں لفظ ظن کا استعمال تین معنی میں ہوا ہے، یعنی لفظ بولا تو گیا ہے ظن کا لفظ لیکن مراد تین مختلف معنی لیے گئے ہیں۔ ایک معنی یقین کا بھی ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک کی آیت ہے
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر خاشعین پر یعنی خشوع والے لوگوں پر جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ہم نے ترجمہ کیا جو یقین رکھتے ہیں، حالانکہ اوپر لفظ کیا ہے؟ الذین یظنون، یظنون کا لفظ ہے۔ زن کا مطلب یہاں پہ کیا لیا ہے؟ یقین لیا ہے۔ یقین کیوں لیا؟ اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے رب کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا یقین نہ ہو، یعنی عقیدہ آخرت پر یقین نہ ہو، اور صرف گمان ہی ہو، تو وہ کیا مسلمان ہوتے ہیں؟ تو یہاں پہ مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یظنون سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ یتیقنون، کہ جن کو یقین ہوتا ہے۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ زن کا معنی یقین لیا گیا ہے، کہہ سکتے ہیں نا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یقین کا معنی نہ کریں تو پھر تو مطلب بڑا خراب ہو جائے گا۔ پھر مطلب یہ ہوگا کہ نماز دشوار ضرور ہے مگر خاشعین پر، اور خاشعین کون ہیں؟ جن کا گمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ آپ کا گمان ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ گمان رکھتے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں؟ ظن غالب نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے۔ جتنا اپنے ہونے پر، اپنی ذات پر، اس دنیا پر یقین ہے، اتنا ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ اس کے بعد ایک اور دنیا آئے گی جب ہم مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تو یقین رکھتے ہیں، ظن گمان غالب یا صرف غالب گمان نہیں رکھتے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ ظن سے یقین کا معنی بھی مراد لیا گیا ہے۔ ایک معنی تو ہو گیا قرآن پاک میں ظن کا، کیا؟ یقین۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ گمان غالب۔ قرآن پاک کی آیت ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے وہ بات سنی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی تھیں، منافقین نے پھیلائی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں سے کہ جب تم نے وہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا؟ یعنی کہ کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر یہ کسی نے کیوں کہہ دیا کہ اس نے تو غلط کسی نے کہا ہے تو ہوا ہی ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار کوئی کہہ رہا ہے تو وہی ہوگا، پھر جب آپ کے پاس اس کے دلائل بھی نہیں ہیں اور اس آدمی کی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ وہ نیک آدمی ہے اور اس کے اوپر کوئی بہتان لگائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساتھ جس نے بہتان لگا دی تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں یہ تو ہے ہی ایسا، کیونکہ ہمارے سامنے تو اس کی ساری زندگی ہے، اس نے تو کبھی عام گناہ بھی نہیں کیا اتنا سب کے سامنے، تو یہ اتنا زنا کا گناہ کیسے وہ کر سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یار ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں، آگے حقیقت جو سامنے آئے گی وہ دیکھی جائے گی، لیکن ابھی تک ہم اس کے بارے میں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ تو اوپر لفظ کیا استعمال ہوا؟ ظن المؤمنون، ظن کا لفظ ترجمہ کیا کیا؟ نیک گمان۔ اب یقین تو نہیں کر سکتے نا، یقین اس لیے نہیں کر سکتے کہ کسی کے اندر کیا ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، اور ظاہر کے مطابق مجھے کوئی آدمی نظر آتا ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، تو میں اس کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں، غالب گمان میرا یہی ہے کہ نیک آدمی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو یا اس نے کسی موقع پہ کوئی گناہ کر لیا اور اس کے بارے میں لوگوں میں بات کیا ہو چکی ہو، مشہور ہو چکی ہو، تو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ ظن غالب یہی رکھنا ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مومنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیک گمان اور اچھا گمان رکھنا ہے۔ تو اب یہاں پہ ظن کا لفظ استعمال ہوا، ترجمہ کیا کیا؟ گمان۔ یہ نیک کا جو لفظ ہے نا، یہ آگے آخر میں جو آ رہا ہے نا خیرا، یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ زن، لفظ زن کا ترجمہ ڈھونڈنا اور لفظ زن کے مختلف معنی جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اس کو دیکھنا۔ تو پہلا معنی کیا تھا؟ لفظ زن یقین کے معنی میں، دوسرا معنی کیا ہے؟ گمان غالب کے معنی میں، اور تیسرا معنی ہے اٹکل اور بے سند خیال، یعنی ہوا میں کوئی تیر چھوڑ دینا، ایسی فضول بات کر دینا، اس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بچتے رہو بہت اٹکل کرنے سے، بے شک بعض اٹکل گناہ ہیں۔ اٹکل کا مطلب ایسے خیال، فضول بات جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔
یہاں پہ لفظ زن کا استعمال ہوا، اے ایمان والو اجتنبو کثیرا من الظن، بچتے رہو، اجتنبو کا مطلب بچتے رہو، اور کثیرن کا مطلب بہت بہت سے، اور زن کا مطلب اٹکل، اٹکل کا مطلب کیا ہے؟ ایسے بے بنیاد اور بے دلیل بات کرنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ زن کا جو لفظ ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اب یہاں پر خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے تو زن کا مطلب کیا ہے؟ تین مطلب ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے تو کون سا مطلب مراد ہوگا؟ ہم خود سوچیں، یقین کا تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ تو متواتر کا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فضول بات وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا رہ گیا؟ گمان غالب، وہی مراد ہے۔ تنبیہ، جو زن اٹکل اور بے سند خیال کے معنی میں ہو اور اس کی پشت پر یعنی اس کی بنیاد پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہوتی، لہذا وہ تو مذموم ہے، یعنی وہ تو قابل مذمت ہے، اس کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، اور اسلام میں اس کی اتباع کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اسلام اس بات کی گنجائش نہیں دیتا کہ ایک آدمی نے اپنے زن سے کوئی بات کی اور اس کو اسلام، اور وہ آدمی خود بھی اس اپنی خیال فضول بات بے بنیاد بات کو سوچے، اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے، لیکن گمان غالب کو اختیار کرنے کا حکم تو خود اوپر والی آیت میں آیا ہے، کہ جب کہا کہ جب مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات پھیلی تو آپ نے گمان غالب کیوں نہیں کیا ان کے ساتھ نیکی کا، کہ وہ تو نیک لوگ ہیں، میرا گمان غالب۔ قرآن پاک میں تو کہا آپ کو کرنا چاہیے، وہ ہے کہ گمان غالب کا تو قرآن پاک میں کیا ہے؟ حکم آیا ہے۔ اور فقہا و محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ حدیث مفید زن ہے تو اس سے ان کی مراد اٹکل اور بے سند خیال نہیں، بلکہ کہی ہوئی بات کے سچا ہونے کا گمان غالب مراد ہوتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی اس بات کی؟ یہ حدیث خبر روایت کیا دیتی ہے؟ کس خبر روایت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یقین کا؟ گمان غالب کا نہیں، گمان غالب نہیں، زن کا فائدہ دیتا ہے۔ زن کے کتنے مطلب ہیں؟ تین، ایک یقین، ایک گمان غالب، اور ایک بے سند خیال۔ تو تینوں معنی میں کون سا معنی مراد لیں گے؟ گمان غالب کا معنی مراد لیں گے، اور یہ کہیں گے کہ حدیث زن بمعنی گمان غالب کا فائدہ دیتی ہے، خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے، یعنی غالب گمان کا، یعنی خبر واحد سے غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، اور جب اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو تو پھر جس چیز کا غالب گمان ہو تو پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے نا۔ یعنی اب یہ ہے کہ ہم کہیں گے غالب گمان تو میرا یہی ہے کہ مثال کے طور پر میرا وضو ہے، اب اس کو کہیں گے کہ تمہارا گمان ہے نا، یقین تو نہیں ہے، وضو کرو، نہیں، جب غالب گمان یہی ہے کہ وضو ہے تو بس نماز پڑھو، تمہارا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، خبر واحد یعنی حدیث کی جو قسم خبر واحد ہے، اس سے گمان غالب کا فائدہ کس دلیل سے ہوتا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ گمان غالب کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی کیا بیس ہے؟ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات اوپر بیان ہو چکی ہے کہ خبر دینے والے جب دیانت دار اور قابل اعتماد اور ثقہ ہوں تو وہ ایک دو ہوں یا دو چار ہوں، ان کی بات کے سچا ہونے کا گمان غالب ہوتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم کسی آدمی کو دیکھیں کوئی جھوٹ نہیں بولتا اور وہ بات بتائے ہمیں، کوئی بھی کسی بات کے متعلق ہمیں بتائے کہ یار فلاں نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے اور اس نے آپ کو بلایا ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے؟ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ آدمی سچا ہے، کبھی جھوٹ بولتا نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ ابھی بھی جھوٹ نہیں بولا اس نے۔ تو کیا خیال ہے ان نیک لوگوں کے بارے میں جو حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، یا کیا خیال ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو تو اس کو نہیں مانیں گے؟ اس کو کیا ضرور مانیں گے۔ جب وہ ایک دو ہوں یا دو چار ہوں، ان کی بات کے سچا ہونے کا گمان غالب ہوتا ہے، جبکہ محض خبر کے اعتبار سے بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس نے خبر دی ہے نا کہ فلاں آپ ناصر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، یہ خبر ہے، اگر خبر دینے والے سے قطع نظر اس کے بارے میں نہ سوچا جس نے خبر دی ہے، صرف یہ خبر کو دیکھے، سچی جھوٹی دونوں کا احتمال ہے نا، لیکن جب اس کی بیک پہ سچا آدمی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن بتانے والوں کی دیانت داری اور ان کا اعتماد اور ان کی ثقافت یعنی ان کا معتبر ہونا اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ دی ہوئی خبر اغلباً سچی ہے، یعنی غالباً کیا ہے؟ سچی ہے۔ اسی طرح
جب خبر دینے والے خبر دیتے ہیں کہ فلاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو محدثین اس خبر کی سچائی کی دلیل کو دیکھتے ہیں، اور وہ بھی دو جہتوں سے، دو سائڈوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو دیکھتے ہیں کہ جس نے خبر دی ہے وہ بندہ کیسا ہے، اور دوسرے جو خبر دی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات بتا رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ دین کے عمومی اصول تو کوئی اور ہیں اور یہ اس کے برعکس کوئی اور بات کہہ رہا ہے؟ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا، آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ محدثین کا ہے، کہ وہ کسی خبر کو دیکھنے کے بعد اس کو بتاتے ہیں کہ خبر دینے والے کون ہیں، اور جو خبر دی گئی ہے اس کی کیا، اس کا درجہ کیا ہے۔ خبر دینے والوں کے اعتبار سے جو تفصیل ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ محدثین قبولیت حدیث کے لیے ہر خبر دینے والے راوی میں مندرجہ ذیل صفات کا پایا جانا شرط قرار دیتے ہیں، کہ اگر ایک روایت کو 10 بندے، ایک دوسرے سے دوسرے یعنی تیسرے سے چوتھے سے پانچویں سے 10 بندے ایک چین میں آ رہے ہیں، تو ان 10 بندوں میں سے ہر ایک آدمی کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ صادق ہو، عمر بھر حدیث رسول کے سلسلے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ نمبر 2، صحیح فہم والا ہو، اس کو بات کوئی کہے تو اس کو سمجھ بھی آ جائے، یہ دوسرے لفظوں میں سائیں نہ ہو کہ اس کو کوئی بات کہے اور سمجھ کچھ آتی ہے، یعنی غبی اور بد عقل نہ ہو، حدیث کے سمجھنے میں غلطی نہ کرتا ہو۔ نمبر 3، صحیح حافظہ والا ہو، نسیان اور وہم کے غلبہ کا شکار نہ ہو، یعنی اس میں تو ایک ایک لفظ سے کتنا کتنا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے ایسا بندہ ہو کہ جس کا حافظہ صحیح ہو۔ اگر اکثر ایسے بھلکڑ آدمی ہے، اس کو کچھ کہا اور 2 باتیں بھول گئی اور 2 باتیں یاد رہی اور ادھوری خبر سنا رہا ہے، تو ادھوری باتیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ثقہ اور متقی ہو، فاسق فاجر اور بدکار نہ ہو، یعنی عملی زندگی میں وہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، فاسق فاجر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ اگر ایسا آدمی ہوگا تو اس پہ ہم کیسے اعتبار کر لیں کہ یہ حدیث ہمیں بتا رہے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ یہ خود جو عمل نہیں کر رہا اور فاسق فاجر ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس میں بھی کوئی گڑبڑ کر رہا ہو اور چاہ رہا ہو کہ مسلمان غلط عمل پہ لگ جائیں، تو پھر اس کی بات کو بھی درجہ کم ہو جاتا ہے۔ محتاط ہو، یعنی روایت کرنے میں اور خبر دینے میں سہل نگاری سے کام نہ لیتا ہو، سست نہ ہو، احتیاط کرتا ہو۔ جب کسی سے حدیث سنتا ہے تو ہر اہل غیرے سے نہیں سنتا، ہر اہل غیرے سے روایت نہیں لیتا، وہ جو جس کو استاد بناتا ہے وہ بھی قابل اعتماد اور ثقہ ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے، تو یہ اس سے لیتا ہے، راہ چلتی روایتوں کو نہیں اٹھا لیتا، اور اس میں احتیاط کرتا ہے، اس کو اس بات کا خیال ہے کہ میں جو بات بتاؤں گا یہ حدیث ہے اور اس کا درجہ ہے، تو اس میں پھر کیا کرتا ہے؟ احتیاط۔ معروف ہو، مجہول نہ ہو، یعنی ارباب علم و تقوی اس کے علم و حفظ اور ثقافت سے واقف ہوں، کسی علاقے میں رہتا ہے تو وہاں کے علماء اس کو جانتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یعنی وہ ہے تو خبر دینے والا، حدیث کی روایت کر رہا ہے، لیکن اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا۔ ہم ایسے بندے کی خبر کو بھی وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کہتے بھائی حدیث پڑھی ہے نا اور سنی ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کس سے سنی ہے، اس کے استاذ کون ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شاگرد کون ہیں، ایسے بیچ میں آٹپ کا، ورنہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس سے سنی، میں نے اس سے سنی، میں نے اسے بنا کے تو لے آئے، تو کیسے بنا کے لے آئے گا؟ کہ جب ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ بندہ ہے، اس کے یہ استاد ہیں، اس کے یہ شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بیچ میں نیا بندہ لے آؤ گے تو ہم کہیں گے یہ بندہ آیا کہاں سے ہے، اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، یہ تو مجہول ہے، لہذا ہم اس کی خبر پہ اعتماد اتنے درجے کا نہیں کریں گے، اس کی خبر کے اعتماد میں اور دوسری خبر کے اعتماد میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ یہ نہیں کہ حدیث ہے تو ہم حدیث ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اس کے حدیث ہونے یا نہ ہونے میں جو گمان غالب ملتا ہے وہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ اچھا، خبر دی ہوئی حدیث کے مضمون کے اعتبار سے ایک تو ہے کہ جس نے خبر دی اس کو دیکھو بھائی کون ہے کون نہیں ہے، اور جو خبر دے رہا ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ درایت کے اعتبار سے، یعنی عقلی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو خبر دے رہا ہے یہ
نص قرآنی کے خلاف تو نہیں ہے، قرآن پاک میں کچھ اور آ رہا ہو اور یہ ایسی حدیث بیان کر رہا ہے جو کچھ اور ہو، تو حدیث تو قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، لا مالا اس بندے نے بیچ میں کوئی گڑبڑ کی ہوگی یا کچھ مسئلہ ہوگا، یہ حدیث منسوخ ہوگی، ٹھیک ہے۔ سنت متواترہ کے خلاف نہ ہو، یعنی جو حدیث ایک بات کو کئی لوگ بیان کر رہے ہیں، وہ تو کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ بندہ جو ہے نا اٹھ کے جو ہے نا نئی بات کر رہا ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ پھر ہو سکتا ہے کہ خاص حالات میں یہ بات ہو، عام حالات میں یہ بات ہو، وہ یہ ہوگی جو سب سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ نمبر 3، اجماع قطعی کے خلاف نہ ہو، یعنی ایسی بات ہے کہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مثال کے طور پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے ایک بات پر، سب صحابہ اس بات پر متفق ہیں یہ بات ایسی ہے، اور ایک روایت کہیں سے آ جاتی ہے جو دوسرا معنی بتا رہی ہو، تو ہم پھر ضرور یہ کہیں گے کہ یا تو یہ خبر حدیث نہیں ہے، اگر حدیث ہے تو ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو چکی ہو، اجماع ہونے سے پہلے کی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں کسی کو خاص بات بتائی ہوگی اور وہ ابھی ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن عمومی حکم یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عقل سلیم کے نزدیک محال نہ ہو، یعنی جس کو اللہ نے درست عقل دی ہے تو وہ یہ کہے کہ یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہو سکتی، تو جو بات ممکن نہ ہو سکے وہ ہم کسی عام نیک اور عقل مند آدمی سے اس کی توقع نہیں کرتے، تو حدیث کی بیس پر اس کو کیسے مان لیں گے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عام عقل مند آدمی تو یہ بات نہیں کر سکتا اور حدیث میں آ گیا؟ اگر اس طرح کی باتیں بھی حدیث کو ہم اس کو بلا روک ٹوک ماننے لگ جائیں تو پھر ملحدین کہیں گے کہ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے اور عام عقل کے خلاف ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند تھے، تو وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ بات ثابت ہے تو پھر اس کی تحقیق کرو، کس نے روایت کی، کیا روایت کی، کس زمانے میں کی، تو اس کو بلا روک ٹوک اور اس طرح لیں گے نہیں۔ شریعت کے قواعد کلیہ اور ضوابط مسلمہ کے خلاف نہ ہو، یہ اوپر جیسے بات چلی نا کہ سنت متواترہ کے خلاف نہ ہو، اسی طرح ہے۔ نمبر 6، ایسا بھی نہ ہو کہ روایت کا مضمون جاننا تمام مکلفین اور پر فرض ہو اور لا علمی کا کوئی عذر بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی روایت کرنے والے ایک آدھ کے سوا کوئی نہ ہو، یعنی کہ ایسا کام ہے جو ہر آدمی کو مرتبہ کرنا پڑتا ہے، جو عاقل بالغ آدمی اس کے اوپر لازمی ہے، ان کو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کام کے بارے میں ایک بات کسی نے کہا کہ یہ حدیث میں اس طرح ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے زمانے میں سب کے اوپر ایک بات فرض تھی، انہوں نے وہ دن رات وہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے بعد بھی، تو ایک آدمی نئی بات لے آیا کہیں سے، تو ہم کہیں گے یہ بات اگر ایسے ہی ہوتی تو جتنے زیادہ لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کو دیکھنے والے، ان لوگوں نے تو یہ بات نہیں کی، تو تم کہاں سے لے آئے یہ بات؟ لہذا ہم اس کی کیا کریں گے؟ تحقیق کریں گے۔ حاصل یہ ہے کہ جب روایت اور درایت سے متعلق تمام شرائط پائی جا رہی ہوں تو ہم کہیں گے کہ خبر دینے والے کو سچا گمان کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح دلیل موجود ہے، اور اس وقت حدیث ہمارے لیے واجب القبول اور واجب العمل ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی کہے کہ یہ حدیث ہے اور ہم اس کو جو ہے نا آنکھیں بند کر کے لے لیں، کیونکہ یہ دین جو ہے نا بیداری کی حالت میں ہے، اور بیداری کی حالت میں اس پہ عمل کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے کوئی بھی کچھ کہہ دے تو اس کے پیچھے چل پڑے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے اور دین کے بھی خلاف ہے۔ دین بھی اس بات کو دیتے کہ اللہ نے جب آپ کو عقل دی ہے تو اس کو عقل کو دین کے اصولوں کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ عقل کو چھوڑ دو جیسے وہ سوچ رہے، عقل تو ایک روشنی ہے، اس کی روشنی میں ہم باتوں کو سمجھتے ہیں، عقل ہماری منزل نہیں ہے، ایک روشنی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو یہ روشنی کیا ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم اپنا اصل کام دیکھتے ہیں۔ لائٹ کیوں چلاتے ہیں؟ کہ اس کو کھول کے ہم کتاب پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ لائٹ کو ہی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کا بھی خیال، عقل کا استعمال کرنا ہے لیکن شرعی اصولوں کے تحت کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔